جو لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں مختلف ممالک سے، امریکہ سے بھی ہو رہے ہیں، تو وہ ان کے خلاف بالکل قانونی کارروائی ہوگی. ان کی پھر ہسٹری ٹریک کریں گے، ان کے اوپر پھر جو ہے کہ وہ کس روٹ سے گئے، کون کون لوگ انوالو تھے، کس کس نے ان کو جو ہے معاونت فراہم کی، کہ زمینی راستے سے گئے ہیں، ہوائی سے گئے ہیں، اور کیا سمندری راستے سے گئے ہیں. تو وہ تمام تر چیزیں ہوں گی، کیونکہ ایئرپورٹ جو ہے یہ انٹری اور ایگزٹ آف پاکستان ہے. تو آپ انٹری اور ایگزٹ پہ بڑا آپ نے ویجیلنٹ رہ کے چیزیں دینی ہیں. اور سیالکوٹ ایئرپورٹ جہاں پہ اتنی ایئر لائنس کو ہم سروسز دے رہے ہیں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سال 2024 میں 10 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے ٹریول کیے. اچھا، آئے بھی ہیں، گئے بھی ہیں. اور وائڈ باڈی ایئر کرافٹ جو ہے وہ بھی آتا ہے، نیرو باڈی بھی آتا ہے، پھر کارگو کی بڑی اچھی فیسلٹی ہمارے پاس ہے. تو یہ سب تمام چیزیں ایئرپورٹ میں سروسز بھی ہم دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ اویئر کریں کہ آپ نے جو ہے وہ درست طریقہ کار جو ہے وہ اپنانا ہے. اچھا، مجھے اب تک کوئی ایکسپیرینس تو ظاہر نہیں ہوا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جانے کا، لیکن جس طرح کی آپ سہولیت بتا رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ نمبر آف پیسنجرز ایک بڑی تعداد ہے، ریکارڈ نمبرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فلائٹس کی بھی آپ بتا رہے ہیں. کچھ ذمہ داریوں کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ سیالکوٹ کے بالکل ہمسائے میں کچھ شہر ہیں جس میں گجرانوالا ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، یا جو سکھر ہے، یا معذرت کے ساتھ گکھڑ ہے. وہاں سے بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ لوگ غیر قانونی طور پر، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کچھ حادثات بھی ہوئے، کشتی حادثے کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں سے ایک بڑی تعداد ہے ایجنٹس کی، کچھ لوگوں کی، جن کو معصوم بنا کر باہر بھیج دیا جاتا ہے. ایئرپورٹ کی ذمہ داری کچھ ہے، اور ایئرپورٹ کچھ کرتا ہے ان معاملات کے لیے؟ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو روکا جا سکے، ایجنٹس کے خلاف معاونت دی جا سکے، FIA کو یا جو دیگر ادارے ہیں؟ ایئرپورٹ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، ایئرپورٹ تو بنایا تو گولڈن ٹرائنگل ہم کہتے ہیں اس کو، سیالکوٹ، گجرانوالا، گجرات، تینوں آپ کی ایک انڈسٹریل ہب ہے جہاں سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں. پاکستان سے چیزیں جو ہے وہ باہر جا رہی ہیں، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. پر یہ ایئرپورٹ نہ صرف ان گولڈن ٹرائنگل بلکہ گرد و نواح کے جو شہر ہیں جس میں شیخوپورہ بھی ہے، آپ کا ایون میرپور جو ہے آزاد کشمیر کا، وہ ہے، جہلم ہے، منڈی بہاؤالدین ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ نے بات کی کہ جی ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ، جو میں آپ کو پہلے بتایا کہ جو دیہات کے لوگ وہ نسبتاً معصوم ہیں. ٹھیک ہے. اور جو معصوم لوگوں کو یہ سنہری خواب دکھاتے ہیں کہ جی باہر کے ممالک میں یہ ہے اور اتنے پیسے بنا لیے جائیں گے، اور خصوصاً یورپ کی بات. بالکل. تو یہ ٹریول ایجنٹس کا، اس میں جو غیر قانونی ٹریول ایجنٹس ہیں جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، یہ ان کو جو ورگلا کے ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، ان کے بچوں کا مستقبل بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، اور پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں. تو ہماری طرف سے، ادارے کی طرف سے حالیہ بھی اور ہر سال ہم جو ہے وہ 2 سے 3 مرتبہ بلکہ سے زیادہ جو ہے وہ آگاہی مہم کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں ہم ریڈیو پہ، ٹی وی پہ اور اخبارات میں، اور ویسے بھی آن گراؤنڈ جو پیسنجرز آتے ہیں ان کو بھی سینسٹائز کرتے ہیں. پھر اویئرنیس میسیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، ہر طرح کا ہم جو ہے وہ ایلیمنٹ یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ آپ ان کے چنگل میں نہ پھنسیں. جب آپ پھنس جائیں گے تو پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائیاں اور مزید آپ کے لیے جو ہے وہ تکلیفیں بڑھیں گی. تو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ چھوٹی چیز نہیں، بہت سینسٹیو چیز ہے. ایک پاکستانی کا بھی باہر سے ڈپورٹ ہو کے آنا پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہے. تو ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے، باقی سب چیزیں بعد میں. تو ہم لوگوں کو بارہا یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے چنگلوں سے آزاد ہوں، ان سے بچیں. اور FIA اس پہ بڑے مؤثر کارروائیاں بھی کرتی ہے، بڑی گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں بڑی گرفتاریاں ہوئیں، چھاپے بھی ہوئے، ریڈز ہوئے، تاکہ یہ جو ایون جو جنان کشتی حادثہ یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوگی، کہاں سے کیا چل رہا ہے، کس سے کتنے پیسے لیے، کہاں کوئٹہ سے، کدھر سے، کہاں سے وہ کہاں ٹریول کیا، کوئی بائی ایئر گیا، کوئی بائی روڈ گیا، کوئی بائی سی گیا. تو یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنا مقصد ہے. اور ایئرپورٹ کا بھی اس میں بڑا کلیدی کردار ہے. ہم نے فلٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو سینسٹائز بھی کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ بھی کر رہے ہیں، اور یہ کرتے رہیں گے. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے تاکہ ہمارے اندر، جو لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا ہو. اب تو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی موبائل پہ ہے، ہر کسی کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ان کو اچھی لیجیٹیمیٹ اور جو ہے پازیٹیو سائڈ دکھائیں، اور ریئل جو اوتھینٹیکیٹڈ پکچر ہے وہ پریزنٹ کریں. تو کتنا کامیاب رہا یہ آئیڈیا جو چند افراد نے آج سے چند سال پہلے سوچا کہ جی سیالکوٹ میں ایک ایئرپورٹ ہونا چاہیے تھا؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے، کن کا ہے، کون لوگ ہیں، کن کے پاس اتنا پیسہ ہے جنہوں نے پورا ایئرپورٹ ہی کھڑا کر دیا، اور ایئرپورٹ کے مالک کون ہیں، کس طرح سے کام کر رہا ہے، آئیڈیا کامیاب رہا نہ رہا. جس طرح PI کی بات ہوتی ہے یا دیگر ایئرپورٹس کی بات ہوتی ہے، اکثر کہا جاتا ہے یہ خسارے میں ہے. کیا سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پیسہ بنا رہا ہے تو کتنا بنا رہا ہے، اور اگر بنا رہے ہیں تو کیا لوگ خوش ہیں، خصوصاً وہ تمام تر فارنرز کی بھی، چونکہ ہم نے اب تک دیکھا کہ انٹرنیشنل فلائٹس تو ہیں، ڈومیسٹکلی چیزیں کمپیریٹیولی کم ہیں. کتنا کامیاب رہا اور کون ہے اس آئیڈیا کے پیچھے؟ دیکھیں جی، 2007 میں جو ہے یہ فارملی جو ایئرپورٹ ہے یہ اسٹارٹ ہوا، اور ٹھیک ہے.
دین جو پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے اپروول ہوئی. یو فالو سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ از اے برین چائلڈ آف سیالکوٹ چیمبر آف کامرس. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں آپ کو پتا کہ تمام جو سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ ہیں. اور ان کا ایک برین چائلڈ تھا کہ یہاں سے جو ایکسپورٹ ہو پاکستان کی جو آئٹمز ہیں, جو گوڈس ہیں, جس میں سرجیکل ہے, اسپورٹس ہے, لیدر گارمنٹس ہیں, یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. اور آپ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا تو باہر کے ملک میں کسی شاپ پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تمام تر چیزیں جو فٹ بال ہے, جو اسپورٹس ہے, وہ میڈ ان پاکستان ہے. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں تک رسائی آسان بنانا, اور اس گولڈن ٹرائنگل جو میرے کو پہلے بات کی, اس میں گجرانوالہ بھی آتا ہے, گجرات بھی آتا ہے, اور سیالکوٹ بھی آتا ہے. تو یہاں سے جو ایکسپورٹس کی رسائی بیرون ملک آسان بنانے کے لیے ایئرپورٹ کا جو انہوں نے وہ جو ہے وہ پلان کیا. اس کے اوپر بڑی ایک ڈیلیبریشنز ہوئیں, بہت محنت تھی اور کام ہوا. تو ایک بہت منفرد, اور یہ میں کہوں گا ساؤتھ ایشیا میں پاکستان جو ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا پرائیویٹلی اونڈ ایئرپورٹ ہے. That's what I was saying کہ یہ بڑا ڈفرنٹ ہے. ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرتے ہیں, جس میں سول ایویشن ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی کمپلائنس ہے. وہ کمپلائنس ہوگی تو ایئرپورٹ انٹرنیشنل کہلایا جاتا ہے, ورنہ تو وہ نہیں کہلایا جاتا. اور ڈومیسٹک فلائٹس بھی بالکل اسٹارٹ کر رہی ہیں. سیکنڈ کوارٹر کے اسٹارٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہاں سے کراچی اور کوئٹہ کے لیے بھی جو ہے فلائٹس کا آغاز ہوگا. اور سکسیسفل پروجیکٹ ہے, پازیٹیو پروجیکٹ ہے. اس سے جو ہے امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی, اکانومی کا اور جو ہے وہ اٹ سروڈ ایز اے کیٹلسٹ فار دی اکانومی آف پاکستان. ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں آپ کی, کارگو جا رہا آپ کا, وائٹ باڈی ایئر کرافٹ آ رہے ہیں, تو وہ بڑا ایک پازیٹیو ہے. اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے اکانومی پہ وہ بہت پازیٹیو. اور یہ اس پہ ہم نے 1.8 میگا واٹ کا اپنا سیلف سسٹینیبل جو ہے وہ سولر سسٹم لگا ہوا ہے. اچھا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ٹرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ اس ٹائم ماشاء اللہ جو ہے وہ کام. ابھی ہم نے لیٹسٹ ایپرن بسز لی, ابھی تک وہ بسز ہم نے تو نہیں کی اور دیکھی, لیکن وہ لیٹسٹ بسز ہیں. پرانی بسز کو جو ہے واپس لے لیا گیا اور نئی بسز جو ہیں وہ لائی ہیں, تاکہ مسافروں کو بہترین سہولت دیں. اور مزید اس کا میں آپ کو بتا چلوں کہ فیوچر میں ٹرمینل ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں, سیکنڈری رن وے بھی بنا رہے ہیں. ابھی جو ہمارا رن وے ہے یہ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بننے سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا لمبا جو تھا وہ رن وے تھا. یہ 12,000 فیٹ جو اس کی لینتھ ہے, 12,000 فیٹ لانگسٹ رن وے جو ہے یہ تھا اسلام آباد ایئرپورٹ بننے سے قبل. تو پھر بھی بہت بڑا اسٹریٹجک ایک جو ہے ہمارا ایئرپورٹ ہے اور بڑا کامیابی سے جو ہے جا رہا ہے. رن وے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خبر کبھی سننے کو نہیں ملی کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن وے پر حادثہ ہو چکا ہو؟ خبر ہوئی نہیں یا ہم تک نہیں پہنچی؟ جی ایسا ہوا ہی نہیں. اچھا, ایسا ہوا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے. لیکن میں آپ کو بتا چلوں کہ انٹرنیشنل کمپلائنس, یہ جو سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے اس پہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں تمام ماشاء اللہ تمام ایوری ویری پروفیشنلی ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں. دن ہو رات ہو تو آپریشن سے بند نہیں ہو سکتے. فلائٹس نے آنا ہے, لینڈ ہونا ہے, ٹیک آف ہونا ہے, اس کے پیچھے بہت سارا پروسیس ہے. ایئرپورٹ ہینڈلنگ سروسز ہے, کسٹمر سروسز ہیں, آپ نے پیسنجر ہینڈلنگ کرنی ہے, امیگریشن ہے, ہر چیز ہے. تو فرام دا انٹرنس سے لے کے ٹیک آف تک ٹھیک ہے, ایئرپورٹ پہ جو کام کرنے والے ہیں دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل پیپل جو دن رات کام کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا. اللہ نہ کرے کوئی ہو تو ہم لوگ ویری ویل اکوپڈ ہیں کہ ایمرجنسی رسپونڈ کرنے کے لیے, انفورسین ایکٹیویٹی کے لیے وی آر ویری ویل اکوپڈ. تمام انسٹرومنٹس, گیجٹس, ہر چیز ہیں جس میں آپ کی فائر فائٹنگ کی بھی ہے اور دیگر اور جو تمام ضروری چیزیں وہ تمام ریڈی ہیں. ڈفرینٹ کیا ہے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں؟ لاہور میں بھی ایئرپورٹ ہے, غالباً فیصل آباد میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, کوئٹہ میں بھی ہے. ڈفرینٹ کیا؟ آپ نے ظاہر ایک عرصے سے آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, کیا ڈفرینٹ دیا جا رہا ہے؟ سروسز کی تو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ سم تھنگ آپ جس کو پراؤڈ کے ساتھ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں کہ دس از سم تھنگ جو صرف ہم کر رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں سیالکوٹ ایئرپورٹ اٹ سیلف ایک منفرد چیز ہے, برین چائلڈ آف چیمبر آف کامرس ہے.